ये बात सच है कि जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बद्दुआ है शिया हज़रात को, और लोग अक्सर ये बात कह के निकल जाते हैं कि ये जो रो रहे हैं, गम कर रहे हैं, ये सारा कुछ बद्दुआ के नतीजे में कर रहे हैं। उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से भी सही, चाहे अपने सीने पे हाथ मार के, चाहे जैसे भी करके, चाहे इसे दुनिया लाख जो मर्जी कहे, आपने अहले बैत अतहार पर हुए जुल्म को आज तक दुनिया को भूलने नहीं दिया। जनाब उम्मे कुलसूम का जिक्र क्यों नहीं करते आप? जनाब उम्मे कुलसूम बिनते अली इब्न अबी तालिब का सरेआम जिक्र, महाफिल, मनाक़िब, वलादतें, जश्न क्यों नहीं मनाया जाता? क्यों उनकी सीरत के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती? क्या ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि चूंकि उनका रिश्ता जोड़ दिया गया था इस्लाम के खलीफा के साथ, खलीफा दोम के साथ, इसलिए नाराज हैं और नाला हैं और इसलिए उनको अस्कार में शामिल नहीं रखते? इस बात को कबूल ही नहीं करते ना कि उनके साथ आबद भी हुआ। पहले आप ये साबित करें कि जो उम्मे कुलसूम है, आया वो बिनते अली है या बिनते अबी बकर है। जिन लोगों को ये एतराज है, उन्हें चाहिए कि हमारी महफिलों में आए, हमारी मजालिस में आए, हमारी किताबों को पढ़ें। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आया और मौलाना नाजिस मोहम्मद वैस रब्बानी आपको खुशामदीद कहता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक शहादत वाला दिन है, और आज मैंने सवालात भी इसी तरतीब से रखे हैं कि उलमा हज़रात आज बगैर किसी शक व शुबह के, बगैर किसी उलझन के, बगैर किसी तरद्दुद के सीधा, सच्चा और वाज़ेह तरीन जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि फ़ज़ाइल और मनाक़िब की बात होगी तो हक़ाइक़ से पर्दा भी उठेगा। आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ। आप तशरीफ़ फरमाएँ। आलिम दीन हैं, शेख हैं, ख़तीब हैं, और बहुत ही प्यारे ख़तीब हैं जनाब अल्लामा शेख दिलशाद मेहदवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद करना चाहता हूँ। आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, मुदल्लल अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं। बहुत सारे मुबाहिसों में, मनाज़रों में बहुत ही जामे अंदाज से आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। खुशामदीद करना चाहता हूँ अल्लामा और ख़तीब अहले बैत जनाब मुज़म्मिल हुसैनी साहब। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लामा शेख दिलशाद मेहदी साहब एक मोटा सवाल करूँगा, और सवाल उमूमी है, हर ज़हन में पैदा होता है, लेकिन शायद पूछते हुए ज़रा सा कतराते हैं। आज जसारत करना चाहता हूँ। हमें इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मकाम तो बहुत बुलंद है, लेकिन जब हम बात करते हैं पंजतन की, क्या वजह है कि जनाब सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पंजतन में शामिल नहीं किया जाता, पंजतन में शुमार नहीं किया जाता, जबकि आपकी ज़ात, आपके फ़ज़ाइल, आपके आपके आपकी खुसूसियात, आपके कमालात, आपका इल्म, आपकी इबादतें, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। मगर चूँकि आप उसी घराने का हैं हिस्सा, और जनाब हसनैन करीमैन के साथ आपकी परवरिश हो रही है, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में आप हैं, यानी इस खूबसूरत गहवारे का एक बुनियादी फ़र्ज़ क्यों नहीं है? आप पंजतन में शुमार क्यों नहीं होता? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अवैस भाई, सबसे पहले शुक्रगुज़ार और सपासगुज़ार हैं खालिक़ कायनात के परवरदिगार आलम ने तुफ़ैल चारदा मासूमिन अलैहिस्सलाम और ख़ुसूसन तुफ़ैल हज़रत सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु तआला अलैहा हमें ये सआदत बख्शी। सआदतमंदी है आपके लिए, हमारे लिए, कि हम ज़िक्र हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु तआला अलैहा का एहतमाम कर रहे हैं और उसको आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शुरका जितने यहाँ पर मोहतरम शरीक हैं, आप हैं, मुज़म्मिल भाई हैं, बहुत ही उम्दा तरीके से और बहुत ही शुस्ता और रुफ्ता तरीके से इस मौजू को लेकर चलेंगे। मगर बहुत ही उम्दा आपने सवाल किया, जैसा कि जिब्राईल अमीन ने ये सवाल किया था, या रब्बे वमन तातल किस्सा, के परवरदिगार इस चादर के नीचे कौन है? तो कहा गया हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। इसमें सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, उनके बाबा हैं, और उनके बेटे या उनकी औलाद है। तो यहाँ पर तमाम उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि गरचे बाद में आने वाली नस्ल जो जनाबे ज़ैनुल आबिदीन बनते हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर बनते हैं, इमाम जाफ़र सादिक बनते हैं, ये ज़ाहिरी उन्वान से तो नहीं है, मगर मानवी एतबार से अहलुल बैत उस मकाम और उस मंजिल पर हैं जहाँ पर ये इस आयत के मिस्दाक करार पाते हैं। एक आरिफ से बिल्कुल बेऐन ही ये सवाल हुआ था कि हुजूर बताइए कि हज़रत ज़ैनब सल्लल्लाहु तआला अलैहा क्यों इन पंजतन पाक के साथ नहीं थी? तो उन्होंने बहुत ही उम्दा जवाब दिया और फरमाने लगे कि कौन कहता है कि पंजतन पाक के चादर में जनाब सैयदा ज़ैनब नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुराकर ये जुमला कहते हैं,
وہ جو پنجتن پاک نے چادر اوڑی ہوئی تھی اسی چادر کو جناب زینب کہتے ہیں. گویا کہ معنوی اعتبار سے اس مقام اور اس منزل پر تھی کہ گویا کہ پنجتن پاک نے کہا کہ اگر رسول کی رسالت کربلا میں بچے گی، اگر حسین کی امامت کربلا میں بچے گی، اگر جناب سیدہ کی عصمت کربلا میں آگے بڑھے گی تو وہ جناب زینب صلوات اللہ تعالی علیہ کے ذریعے بڑھے گی. اور آپ نے دیکھا کہ رسول خدا کی دستار کے وارث مولا کائنات بنے، پھر امام حسن بنے، پھر امام حسین بنے، اور کربلا میں یہی دستار امام زین العابدین کے سر پر آتی ہے. مگر جب امام حسین قیام کرتے ہیں تو بی بی زینب سے سوال کرتے ہیں تو بی بی زینب یہی کہتی ہے کہ آپ کے سر پر بابا کا امامہ ہے تو میرے سر پر ماں کی چادر ہے. یہ وہی چادر تھی جس کو معنوی طور پر جناب زینب نے اوڑا ہوا تھا، اور تمام کی عصمت و طہارت کی علم بردار بن کر زمانے والوں کو بتایا کہ آج ماں کی عصمت کو بھی آگے بڑھانا ہے، آج بابا کی امامت کو بھی آگے بڑھانا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب آپ بازار کوفہ میں خطبہ دینا شروع کر دیتی ہے تو کسی نابینا نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ علی زندہ ہو کے واپس آ گئے ہیں یا قیامت آ گئی ہے یا کیا ہوا ہے کہ مجھے آج علی کی للکار سنائی دیتی ہے؟ تو سب نے یہی کہا یہ علی کی دختر نیک اختر زینب الکبریٰ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ علی کا پیغام پہنچا رہا ہے. جناب زینب کبریٰ اس اعتبار سے وارث آیے تطہیر ہے، وارث چادر تطہیر ہے. اور آپ یہاں پر توجہ فرمائیں کہ جناب زینب صلوات اللہ تعالی علیہ جس انداز سے کربلا میں پیغام پہنچا رہی ہے اور زمانے والوں کو بتا رہی ہیں کہ فقط میں ثانیہ زہرا نہیں ہوں بلکہ انہیں خدیجۃ الکبریٰ کے بعد خدیجۃ الصغریٰ کہا گیا ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ معنوی صفات کی ہو رہی ہے. اسی لیے دیکھیے سورہ صافات میں جب علماء عرفان یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، جب بھی علماء کرام یہاں قم میں، نجف میں، ایران میں جہاں بھی حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہ کے فضائل و کمالات پڑھتے ہیں تو سرنامہ کلام یہ آیت رکھ کر ابتدائی جملہ یہ کہتے ہیں کہ ولایت و امامت کے آسمان کی اگر کوئی ذات زینت ہے تو اسے زینب ہے. سبحان اللہ. قاری مزمل حسینی صاحب اس بات سے بھی پردہ اٹھائیے. کہا یہ جاتا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جناب امام حسین سے محبت کرتی تھی، مودت کرتی تھی اور بڑا گہرا رشتہ تھا، مگر ان کے گھر سے ان کو اجازت نہیں ملی اور جو ان کے شوہر نامدار تھے وہ امام حسین کے ساتھ سفر پہ آمادہ نہیں تھے روانہ ہونے کے لیے، اور اس سلسلے میں ان کو بڑی دشواریاں ہوئی ہیں. آپ ایک تحقیق کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اویس بھائی، کیونکہ آج کا دن جو ہے سیدہ کی ولادت کا دن ہے اور خصوصاً جس دن اہل بیت اطہار مولا علی سیدہ پاک زہرا کے گھر میں خوشی ہو، تمام مومنوں کو چاہیے کہ اس دن خوش ہو جائیں. اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان تب کامل ہوتا ہے جب ہم رسول اور رسول کے گھرانے کے ساتھ خوش ہوں اور رسول کے گھرانے کے ساتھ ہی ہم غمگین ہوں. یہ ہے ہمارے ایمان کے کامل ہونے کا ایک تقاضا ہے کہ اس سے ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہی ایسے سمجھیں، خصوصاً میرے لیے کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، بہت عظیم موقع ہے کہ میں اپنے اندر جو میرے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہے اس کا اظہار کروں، اور پھر ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے کہ جو ہمہ جہت سے کامل ترین ایک شخصیت ہے، کامل ترین خاتون ہے، جسے زہرہ ثانی کہا جاتا ہے، نائبۃ الحسین کہا جاتا ہے، عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اور کئی سارے القابات. میں کون ہوتا ہوں کہ میں ایسی شخصیت کا تعارف اور پورے طریقے سے میں پیش کر سکوں. اب رہا ایک اعتراض کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی تو انہیں اجازت نہیں مل رہی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں. میں اب اس سے بھی پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں. اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ جب بھی آپ اپنی بلکہ اجازت نہیں دی، پابند کیا ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو آپ اس سے کم از کم اس کی مرضی ضرور پوچھیں، اس سے بتلائیں. یہی طریقہ کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نکاح کے موقع پر فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے علی کو آپ کے لیے بطور شوہر چنا ہے، اور پھر مولا علی کے فضائل و مناقب بیان کی، حقیقت بیان کی ہے کہ یہ چیزیں ہیں. اور یہی طریقہ کار حضرت مولا علی علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نکاح کے موقع پر فرمایا کہ میں آپ کا نکاح اپنے بھتیجے سے عبداللہ بن جعفر طیار سے کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں. رسول ان سے بڑی محبت کرتے تھے، رسول نے ان کے ساتھ رشتے کا اظہار بھی فرمایا تھا. تو اس وقت سیدہ نے یہ فرمایا کہ میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میری اپنے بابا سے شرط رکھی ہے. آج ہماری بیٹیاں، اگر کوئی چاہتا ہے، ہماری بہنیں اگر کوئی شرط رکھتی ہیں، جائز شرط کے تحت اگر کوئی نکاح میں کوئی شرط، اس میں کوئی مطلب پرابلم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے کہ جب میرا بھائی حسین یہاں سے مدینے سے باہر جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی، مجھے اس کی اجازت ملنی چاہیے.
تو آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام نے اور آپ کے جو شوہر نامدار تھے انہوں نے اس شرط کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے آپ اس شرط کے ساتھ نکاح. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں لوگ کہ انہیں اجازت نہیں ملی تھی؟ اچھا یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جس سفر پر نکل رہے ہیں، اس سفر کو، اس مشن کو داغدار بنانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، کہ دیکھیں ان کے اپنے گھر اور ان کا خصوصاً اپنی جو ان کی بہن ہے ان کے گھر سے اجازت نہیں مل رہی کہ امام حسین کے ساتھ چلے، تو پھر آپ دیگر لوگوں کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت جناب جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، جی، جب ان سے اجازت طلب کی گئی، ان سے پوچھا گیا تو وہ اس وقت بیمار تھے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بیمار تھے، ساتھ نہیں جا سکتے تھے. انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بیٹوں کو ساتھ بھیجا. اب مجھے بتائیں ماں اپنے خاوند کی اولاد کو، جس میں ماں کی بھی اولاد ہوتی ہے، اپنی مرضی سے خاوند کی اجازت کے بغیر کیسے لے جا سکتی ہے؟ حضرت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کے گئی اور پھر بیٹے وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. لہٰذا اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس مشن حسینی کے ساتھ حضرت سیدہ گئی ہیں اور اپنے گھر کی اجازت کے ساتھ گئی. ماشاء اللہ. خوب. شیخ دلشاد مہدوی صاحب، علامہ صاحب، یہ بھی ایک تاریخ میں تردد پایا جاتا ہے. ہم نے کربلا کی زیارتوں کو بھی دیکھا، اعتراف میں بھی گئے. جناب اون و محمد واقعی دونوں کیا سگی اولادیں تھیں یا ایک سگی تھی اور ایک لے پالک تھے؟ اور ان کی شہادتیں کربلا میں ہوئیں اور وہیں اعتراف میں آپ کو دفن کیا گیا. اس حوالے سے آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ جزاکم اللہ خیرہ. بہت ہی ایسے عناوین اور ایسے موضوعات کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں جن کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے محرم الحرام میں دن کم ہوتے ہیں تو بہت ہی مفصل طریقے سے اس انداز سے بات چیت نہیں ہو پاتی جس انداز سے بات چیت ہونی چاہیے. حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہ جس طریقے سے برادر عزیز و محترم و مکرم نے جملہ کہا کہ وہ خود بھی شریعت کی پاسدار ہیں اور ساتھ میں امام حسین جو مقدس راہ کی طرف جا رہے ہیں، اور فقط جناب زینب کی ہی طرف سے شرط نہیں تھی بلکہ خود مولا کائنات کی طرف سے عقد میں یہ شرط قرار دی گئی تھی کہ جب حسین علیہ السلام خروج کریں گے اور مدینے سے قیام کریں گے باطل حکومت کے خلاف تو آپ انہیں اجازت دیجیے گا اور جناب زینب اپنے بھائی کے ساتھ شریک کار بنے گی. کیونکہ بی بی زینب صلوات اللہ تعالی علیہ فقط شریکہ حضرت علی نہیں ہے بلکہ اس طرف سے امام حسن کے لیے شقیقت الحسن ہے اور امام حسین کے لیے شریکت الحسین ہے، یعنی منزل بمنزل. اور یہ بہت ہی دقیق طریقے سے تاریخ نے بتایا کہ جب امام حسین کو بلایا گیا ظالم کے دربار میں اور بیعت طلب کی گئی تو جب آپ وہاں سے واپس آئے تو سب سے پہلے حضرت زینب عالیہ صلوات اللہ تعالی علیہ سے آپ ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. جناب زینب پوچھتی ہے کہ کیا ہوا بھیا؟ کہتے ہیں کہ مجھ سے ظالم کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا. تو بی بی زینب نے پوچھا کہ پھر آپ کا کیا جواب ہے؟ تو وہاں پر امام حسین نے کہا کہ پہلے میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں. تو وہاں پر بی بی زینب نے یہی جملہ کہا کہ اگر آپ کے رگوں میں بابا علی کا خون ہے تو میری رگوں میں بابا علی کا خون ہے. اگر آپ نے ماں زہرا کا دودھ پیا ہے تو میں نے بھی ماں زہرا کا دودھ پیا ہے. میرے سر پر ماں کی چادر ہے، آپ کے سر پر بابا علی کی دستار اور امامہ ہے تو میں نہ کہتی ہوں. تو وہاں پر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ امام حسین نے شکر کا سجدہ کیا اور یہ جملہ کہا کہ اس لا کو کوئی اب ہاں میں بدل نہیں سکتا کیونکہ شریکت الحسین اب میرے ساتھ شریک ہو چکی ہے. اس منزل پر جناب زینب عالیہ صلوات اللہ تعالی علیہ نے اپنی اولادوں کو اپنے شوہر کی اجازت سے، گرچہ جس وقت مدینے سے آپ نکل رہی تھی اس وقت تو بچے آپ کے ساتھ نہیں تھے، مگر جب آپ مکے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ پہلے چند مہینے جو ہے آپ مکے میں رہتے ہیں کیونکہ رجب میں نکلتے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، کیونکہ 8 ذی الحج کو پھر مکہ سے نکلتے ہیں. تو جیسے ہی یہ شعبان میں مکے میں پہنچتا ہے تو عبداللہ ابن جعفر طیار آتے ہیں اپنے دونوں فرزندوں کی طرف، دونوں فرزندوں کو لے کر آتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ ایک قربانی میں اپنی زوجہ کی طرف سے دینا چاہتا ہوں اور ایک قربانی میں اپنی طرف سے دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں شریک نہیں ہو رہا. البتہ اس میں کیلو کال آیا ہے کہ جناب زینب عالیہ کا ایک فرزند جو ہے وہ یعنی کہ سگا تھا جناب زینب کے بطن سے تھا، ایک جو ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کی دوسری زوجہ سے تھا. بہرحال مگر جو ان کا کردار اور ان کی عظمت اور ان کی رفت تھی تو شب عاشور دونوں فرزندان کے ساتھ جو آپ کا تکلم ہے، جو آپ کا کلام ہے، وہ کہیں بھی یہ بھنک نہیں دینے پاتا کہ یہ دونوں کوئی جناب زینب کے سگے بیٹے نہیں ہیں. کوئی بھی فرق ان کی گفتگو میں، رفتار میں نہیں آتا، بلکہ دونوں کے ساتھ اس انداز سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس انداز سے گفتگو کی
की जा रही है कि वो ये जुमले कहती हैं कि तुम दोनों मेरी कोख के हो, तुम दोनों मेरी गोद के पाले हो, और मुझे माँ ज़हरा के सामने जाकर शर्मिंदा न करना कि इस तरीके से तुम कुर्बानी देना। बहरहाल ये कुर्बानी जनाब अब्दुल्ला और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा की तरफ से इतनी मुतकन और मुहकम है कि यहाँ पर उलमाए तारीख ने ये लिखा है कि बीबी ज़ैनब के 2 ही बच्चे थे, गोया कि बीबी ज़ैनब ने अपनी पूरी नस्ल करबला और हुसैन पर कुर्बान कर दी। आज यही वजह है कि ये सादात की जद्दा कहलाती हैं जनाब ज़ैनब, क्योंकि उन्होंने गोया कि जनाब अब्दुल्ला ने अपनी नस्ल इमाम हुसैन पर कुर्बान की। और जैसा कि आपने बिरादर मुजम्मिल से सवाल किया कि जनाब अब्दुल्ला क्यों नहीं गए थे, तो इमाम हुसैन ने खुद जनाब अब्दुल्ला को कहा था कि आप यहाँ पर रहकर मदीने में जो मामलात हो रहे उनको देखिए और मुझे आप इत्तला देते रहिए और खुतूत भेजते रहिए। जी कारी मुजम्मिल हुसैनी साहब, चलें आप तो अपने ही बंदे हैं, ऐसे ही इशारों में बताते मैं समझ जाऊंगा। ये बात सच है कि जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बद्दुआ है शिया हजरात को, और लोग अक्सर ये बात कह के निकल जाते हैं कि ये जो रो रहे हैं, गम कर रहे हैं, ये सारा कुछ बद्दुआ के नतीजे में कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी, इंशाल्लाह इशारे में क्यों, हम कोशिश करेंगे कि हम वज़ाहत करें ताकि देखने वालों को इशारा शायद किसी को समझ ना आए। ये बात आज से नहीं, अरसे दराज से ये कही जाती है कि ये जो इस वक़्त देखें, जो बंदा बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात के साथ बंदा मुत्तफ़िक है, लेकिन फिर भी हक़ाइक़ हक़ाइक़ ही होते हैं। मिसाल के तौर पर जो कहा जाता है कि आशूब में या दीगर किसी भी आइम्मा अतहार में से किसी इमाम या अहले बैत की किसी भी गम के मौके पर जो ये मातम किया जाता है, सीना पीटा जाता है या कुछ इस तरह का, ये सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बद्दुआ लगी है इन लोगों को। सबसे पहले मैं अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से, क्योंकि मुझे पता है कि आपके ये वसातत से बहुत सारे लोग देखेंगे, सबसे पहले मैं उस कौम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं उनके सामने ऐसे समझे कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से भी सही, चाहे अपने सीने पे हाथ मार के, चाहे जैसे भी करके, चाहे इसे दुनिया लाख जो मर्ज़ी कहे, आपने अहले बैत अतहार पर हुए ज़ुल्म को आज तक दुनिया को भूलने नहीं दिया। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो इख्तिलाफ है फ़िक़ही, इनको आप एक साइड पे रखें, लेकिन आज मुझे याद है, मुझे पता है, तो मैं इस अलामत से ये बड़ी देख बात रहा है। हूँ कि भई अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम पर, इमाम हुसैन पर हो या दीगर शख्सियात पर जो जुल्म हुआ है, उसको सीना पीट करके और सीने पे हाथ मार करके बताया जा रहा है और गली में निकल करके बताया जाए कि ये जुल्म हो रहा है। और अगली बात रही, आप देखें कि उस वक़्त सैयदा ज़ैनब जो कह रही हैं, कह किनको रही हैं? कत्ल असल कातिलीन हैं कौन? इसमें कोई शक नहीं है कि कूफे वाले वो खत लिखने वाले थे, कूफे वालों ने खत लिखे, उनमें से बड़े-बड़े सरदारान थे, उनमें से हज़रात कुछ असहाब भी थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन हकीकत ये है कि जो असल में मुहिब्बीन अहले बैत थे, जो असल में वहाँ पे जो इनवाइट करने वाले थे, बुलाने वाले थे, खुतूत भेजने वाले थे, उनको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बंद कर दिया था। उनको बंद कर दिया था। असल ये तारीख आगे जाती नहीं है ना, इसको आगे चलाया नहीं जाता। कातिलीन जो हैं उनको वाकई हज़रत सैयदा ज़ैनब बद्दुआ कर रही हैं, लेकिन वो कातिलीन कौन है? क्या वो शियाने हैदर करार हैं? क्या वो नबी के सहाबी हैं? क्या वो सुलेमान इब्न सुर्द खुदाई हैं? क्या वो दीगर नबी के जो सहाब हैं वो हैं? इस बात पर इख्तिलाफ। वाक़िअतन सैयदा ने उनके लिए बद्दुआ की कि आपने बुलाया और आपने ये किया, लेकिन जो कातिल हैं उनके लिए। अब यहाँ पे हमने देखना है कातिल कौन है। अब मैं आपको बताता हूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाअल्लाह। जब थोड़े वक़्त के बाद वो लोग जो असल में अहले बैत के मुहिब हैं, जब उन्हें कुछ आज़ादी मिलती है, वक़्त मिलता है, तो 4000 का एक लश्कर तैयार होता है, जिन्हें तारीख़ तव्वाबून के नाम से कहती है, यानी कि याद करती है। वो लोग जिन्होंने ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बुलावे पर लब्बैक नहीं कह सके, मजबूरियाँ और जनाब वो सलाखों के पीछे चले जाते हैं, हुकूमत के रोब और दबदबे की वजह से वो नहीं हाज़िर हो सके। बाद में कफ़ारा अदा करने के लिए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की ज़ियारत भी करते हैं, तवाफ़ भी करते हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं और आकर के कहते हैं कि या इब्न रसूल, हमने आपको बुलाया था लेकिन हम आ नहीं सके, आज हमारी जानें आपके लिए हाजिर है। थोड़ा सा आगे चले ना, तारीख को थोड़ा सा चंद और आप आगे खंगाली और देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कातिलीन कौन है और सैयदा की बद्दुआ किन के लिए है। और ये जो बाकी फिकी चीजें हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक अलग चीज है, लेकिन खुदा की कसम आज अगर हम अहले बैत पर जुल्म जो हुए हैं उनको अगर सही मायने से समझ सकते हैं तो इसी बात से समझ सकते हैं। अगर ना किताबों की हालात आप देख लें, वहां पे भी आपको पूरे तरीके से सारी चीजें मुयस्सर नहीं होंगी। और फिर जो उलमा की है, जो नासिबीन की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी बात आप कर लें तो उनके हवाले से तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो जहां पर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के फदाइल की बात हो, मसाइब की बात हो, वहीं पर उनका जो है इल्मे रिजाल और सारा कुछ वहीं पे उन पर उनका कवानीन लागू होते हैं। उनकी ये जनाब लाइब्रेरियां, उनके कैमरे, उनकी सारी जो एफर्ट्स है इस पर लगती हैं कि कहीं अहले बैत अतहार पर हुए जुल्म लोगों के सामने ना आ जाए। बहुत खूब। ये आपकी बात में बड़ा वजन है। इसी वजन को बराबर का बाट रखते हुए मैं शेख दिलशाद महदी साहब से पूछूंगा, अगर वो बुरा ना माने। चलो ठीक है, आपने मुजम्मिल हुसैनी साहब ने कहा कि करबला को जिंदा रखा, जिस अंदाज से भी रखा, ये बड़ा एहसान हुआ।
مگر جہاں آپ نے شان اہل بیت کی ذمہ داری لی ہے، فضائل اور مناقب اہل بیت بیان کرنے کی ذمہ داری لی ہے، میں آج جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پروگرام میں یہ سوال پوچھنے سے حق بجانب ہوں کہ جناب ام کلثوم کا ذکر کیوں نہیں کرتے آپ؟ جناب ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب کا سرعام ذکر، محافل، مناقب، ولادتیں، جشن کیوں نہیں منایا جاتا؟ کیوں ان کی سیرت کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی؟ کیا یہ بات صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا رشتہ جوڑ دیا گیا تھا اسلام کے خلیفہ کے ساتھ، خلیفہ دوم کے ساتھ، اس لیے ناراض ہیں اور نالاں ہیں اور اس لیے ان کو اذکار میں شامل نہیں رکھتے؟ اس پہ کس حد تک سچائی ہے شیخ صاحب؟ جی، بہت ہی عمدہ اور شستہ اور رفتہ سوال ہے آپ کا، اور اسی سوال کے ساتھ ایک اور بھی شخصیت کا عنوان جوڑ دیتے ہیں، اور وہ امام حسن ابن علی کی بات کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دو بھاری شخصیات جو مکتب اہل البیت میں ان کے کلمات، ان کی سیرت پر ہے، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، جیسے امام حسن کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے صلح کی، اس لیے شیعہ حضرات امام حسن کا ویسے ذکر نہیں کرتے جیسے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ جناب ام کلثوم صلوات اللہ تعالی علیہ کے لیے یہ بات کی جاتی ہے کیونکہ بعض ان کی روایتوں میں جو ہے وہ یہ آیا ہے، اور اس پر شد و مد دیتے ہیں مخالف اور خصم حضرات، کیونکہ حضرت خلیفہ ثانی نے جو ہے ان سے عقد کیا تھا، اس لیے پہلے مرحلے پر تو ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے نا کہ ان کے ساتھ عقد بھی ہوا۔ پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ جو ام کلثوم ہے آیا وہ بنت علی ہے یا بنت ابی بکر ہے، اس پر گفتگو ہوگی، اس پر بات ہوگی۔ باقی رہا سوال یہ کہ ہم جناب ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے، جسے زینب صغریٰ بھی کہا گیا ہے، تو آپ ہماری محفلوں میں آئیے، آپ ہماری مجلسوں میں آئیے، آپ ہمارے مصائب میں آئیے، آپ وہاں دیکھیے کہ ہم امام حسن کا بھی ذکر کرتے ہیں، جناب ام کلثوم کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس پر ڈھیروں ساری سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے خطبوں کی شرحیں کی گئی ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آنکھیں بند کر دینے سے تو حقائق نہیں بدلتے نا۔ آپ آئیے ذرا، جو مکتب تشیع میں خزانہ کتابوں کا بھرا پڑا ہے ان زوات کے حوالے سے، ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، تو پھر یہیں پر ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف سے بس رٹوا دیا گیا ہے، تو وہ بار بار، جیسے کہتے ہیں نا کہ بار بار بوریے سے وہ سوال نکال کر سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جناب ام کلثوم صلوات اللہ تعالی علیہ کا کربلا میں کردار اور ان کی عظمت اور ان کا مقام اور ان کی رفت کربلا میں بھی آیا ہے۔ ان کے خطبے میں جو اپنی طرف سے قربانی بن کر گئے وہ حضرت ابو الفضل العباس ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرف سے قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں مقتل کی طرف۔ تو حضرت ام کلثوم کی فضیلت، حضرت ام کلثوم کا ذکر، حضرت ام کلثوم کا بیان ہماری کتابوں میں واضح ہے۔ جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے انہیں چاہیے کہ ہماری محفلوں میں آئیں، ہماری مجالس میں آئیں، ہماری کتابوں کو پڑھیں، تو انشاءاللہ الرحمن ان سے یہ سوال دور ہو جائے گا کہ ہم امام حسن کا ذکر نہیں کرتے یا جناب ام کلثوم کا ذکر، جنہیں زینب صغریٰ کہا گیا ہے، ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں، بالکل کرتے۔ انہیں چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے محافل میں شرکت کرنے کی زحمت فرمائیں۔ چلے بہتر ہو گیا۔ قاری مزمل حسینی صاحب، آپ کی تحقیق یہاں ظاہر ایک جانچ پڑتال سے گزاروں گا، میں تفتیش کروں گا، آپ سے جواب لوں گا۔ یہ جو رشتے کا واقعہ ہے جناب ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب کا، جناب حضرت عمر فاروق ابن خطاب، یہ ان کا رشتہ واقعی طے پایا تھا؟ حالانکہ کہتے ہوئے مجھے حیرانگی اس لیے ہو رہی کہ عمر کا بڑا فرق ہے، ایج ڈفرنس اتنا ہے کہ بیان کرنے سے پہلے سوچنا پڑ رہا ہے کہ کہیں کوئی تنقید کا پہلو نہ نکل آئے۔ مگر روایات کے دامن میں اور تاریخ کے دامن میں، کیونکہ آپ اہل حدیث مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی نگاہ کہاں جا کے جمتی ہے؟ بس بھائی، سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا یا نہیں ہوا، دیکھیں اس میں وہ لوگ جو یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ کا کچھ مقام، پہلے ان کا مقام کم ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد پاک میں دی ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے، آپ کے گھرانے سے حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے کہ ان کا تعلق رہے۔ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اس چیز کو ہم ابھی ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، یہ ہوا یا نہیں ہوا عمر کا، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے پہلے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو ہے، کیا یہ تعلق کم ہے؟ یہ رشتہ، یہ نبی کے گھرانے کے ساتھ یہ تعلق؟ جی
आपकी बात ताल्लुक तो जनाब हफ्सा के हवाले से आप बात कर रहे हो, उम्मुल मोमिनीन के जी, हवाले जी, से। जी, जी। उम्मुल मोमिनीन हाँ, हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उनका रिश्ता है नबी के साथ हुआ, क्या ये ताल्लुक नबी के साथ, नबी के घराने से है, हमेशा के लिए है? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़ाहिरी ज़िंदगी से चले जाते हैं, उसके बाद में उम्मुल मोमिनीन हैं, अगर वो भी चली जाती हैं, लेकिन ये तारीख में एक लिखा गया है कि हज़रत जनाब जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उनका जो है रिश्ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के साथ। अब हम दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रिश्ते की बात करते हैं। जब हज़रत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अलैहा सलाम के रिश्ते की बात हुई, तो वहाँ पर हज़रात शेखैन दोनों की तरफ से इस बात का इज़हार किया गया कि हम सैयदा के रिश्ते के लिए आपसे बात करते हैं। ये बात अहले सुन्नत में मशहूर है, किसी किस्म का इसमें तरद्दुद नहीं है। वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा का रिश्ता हज़रत उमर से या हज़रत जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से नहीं किया। ये बात वाज़ेह, इसमें कोई शक नहीं है। अब चले जाते हैं हम सैयदा के। जो रवायत बुखारी की बयान की जाती है, उसमें वज़ाहत है ही नहीं कि इस उम्मे कुलसूम से मुराद ये उम्मे कुलसूम बिनते अली है या इस उम्मे कुलसूम से मुराद कोई और उम्मे कुलसूम है, कोई और औरत है। वहाँ एक यानी शक की बुनियाद पर सिर्फ एक औरत का नाम लिया जा रहा है और उसका जिक्र, उसका ताल्लुक और निस्बत हज़रत जनाब उमर से जोड़ी जा रही है। मैं कहता हूँ वज़ाहत इसकी है ही नहीं। अब हम तारीख को अगर देखते हैं तो जिस दौर में, जिस वक़्त में, जिस तारीख में हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का यानी उनकी पैदाइश होती है, उस वक़्त हज़रत जनाब उमर की जो उम्र है वो 50 से जनाब उससे 50 के लगभग उनकी उम्र हो जाती है। और उस वक़्त हज़रत जनाब सैयदा उम्म कुलसूम उनकी उम्र, उनकी हयाती में, हज़रत जनाब उमर की हयाती में सिर्फ 5 या 6 वर्ष है। कोई ऐसा हो सकता है कि 5-6 वर्ष की एक लड़की हो, एक खातून हो, उसका निकाह जो है वो एक 50 प्लस जो बंदा है उसके साथ हो जाए। अगर ये बातें कोई हमें समझा सकता है तो हम इस बात को तस्लीम करते हैं। वरना मुझे ये बताएं कि इससे पहले हज़रत उमर खलीफा सानी, जो उनका कोई मुकाम कम है कि आप इस तरीके से उनके मकाम को बढ़ाना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द पाक में दी है और फिर वो उम्मुल मोमिनीन है, जिन्हें खुदा ने कहा कि ये नबी की अज़वाज जो है ये आपकी माएँ हैं। इससे बड़ा तो और कोई, मैं कहता हूं कि अगर रिश्ता हो भी जाता है तो इससे बड़ा तो नहीं ताल्लुक बनता। एक हज़रत मौला अली से ताल्लुक है और दूसरा खुद खातमुल मुरसलीन से ताल्लुक है। मैं जरा सा इसमें एक इबाम पा रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, मगर मुझे कहने दीजिए कि चंद एक हवालाजात जो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, गोया होते हैं, उनको दोनों उलमा किस निगाह से देखते हैं। मसलन सुन्नी हवालाजात मौजूद हैं और कोई मामूली किताब नहीं है, इब्न साद में मौजूद है, अल तबरी में मौजूद है और उसके मुताबिक शादी हुई है। आपने कहा कि जी वो उम्मे कुलसूम कौन है, यानी किसकी दुख्तर है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। तो कौन है जिनसे शादी करके अहले बैत में शामिल होने की कोई कोशिश करेगा सिवाय उम्मे कुलसूम बिनते अली के। और फिर ये भी है अहले सुन्नत रिवायात में कि हजरत अली ने उनकी शादी खुद तय पाई, यानी आपकी मौजूदगी में पाई, बल्कि 40,000 दरहम भी हक महर दिया गया। और तारीख भी मुअय्यन की गई कि 17 हिजरी, यानी इसकी कोई साल और डेट के हिसाब से बात करो। फिर मजे की बात यह है शेख दिलशाद नदवी साहब कि शिया रिवायात में भी इसका जिक्र आता है, यानी शेख मुफीद ने, शेख मुर्तदा ने, शेख नासिर हुसैन ने इसका जिक्र किया है। ये एक कंफ्यूजन है या इसको खुद शियों के दरमियान भी एक डिस्प्यूटेड आर्गुमेंट समझा जाता है? इस पे आज अगर क्लियर गुफ्तगू हो जाए तो बड़ी आसानी होगी। जी, मैंने इस बात की तरफ इशारा किया कि जिस तरीके से ये बयान हुआ, क्योंकि मजमूई तौर पर तमाम किताबों को जब आप लेते हैं, जैसे कि आप जिस रिवायत की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं या जिस रिवायत का हवाला दे रहे हैं फुरूए काफ़ी की, उसमें इमाम जाफ़र सादिक से जो वो रिवायत है, उससे मुराद जनाब उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर हैं, जो रबीबा है मौलाए कायनात की। यानी इस माना में कि जब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इज़्दवाज करते हैं अस्मा बिनते उमैस से, तो विरसे में जो अबू बकर की औलाद थी, जिसमें मोहम्मद इब्ने अबी बकर भी था और साथ में उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर भी थी, वो मौलाए कायनात के घर में तरबियत पा रही थी, वो मौलाए कायनात के घर में परवान चढ़ रही थी। और ये साथ में बताया जाए, फुरूए काफी की ये रिवायत तो सुना दी जाती है, मगर मौलाए सादिक का ये मुकम्मल फरमान बयान किया जाए कि इक़्तिदार और हुकूमती जबर के साथ ये इज़्दवाज करार पाया था। और वहां पर जिस खातून और जिस बच्ची के साथ इज़्दवाज करार पाया था वो उम्मे कुलसूम बिनते अली नहीं थी, बल्कि उम्मे कुलसूम बिनते अबी बकर थी। अगर यहां तक मान लिया जाए और ये तमाम जितने भी हवाला जात हैं उन तमाम चीजों का आप कंक्लूजन करेंगे तो हमारे यहाँ यही मामला है कि वो रबीबा थी, जनाबे अबू बकर की बेटी थी, उम्मे कुलसूम नाम था। क्योंकि नाम एक जैसा था, इसकी वजह से थोड़ा धोखे में आ गए हैं, मगर क्योंकि मौलाए कायनात के घर में ही थी इसलिए वो उनकी निस्बत ये समझी गई कि शायद ये मौलाए कायनात की अपनी सगी बेटी के साथ है। ऐसा बिल्कुल भी मामला नहीं है, ये हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूटेड मामला नहीं है, किसी भी आलिम ने इस अंदाज से बात नहीं की। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। मैं शुक्रगुजार हूँ उलमा का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आखिर में मैं एक एक सवाल दोनों उलमा हज़रात से पूछूंगा
اور وہ کیا بہترین فضیلت ہے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی، جس کو آج بیان کر کے آپ ہمیں گویا عید پہ عیدی دینے کے مطابقت کے ساتھ آج اس پروگرام کو روشن کریں گے۔ علامہ مزمل حسینی صاحب، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی فضائل مناقب بے شمار ہیں، مگر سب سے عمدہ پسندیدہ یا پھر وہ کہ جس کی آج مناسبت ہے کہ دل بیاں ہو، کیا نسبت، کیا مقام، کیا معرفت، کیا درجہ؟ ماشاء اللہ سے آخری سوال ہے اور بہت ہی شاندار سوال ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب الکبریٰ کا مقام، اس سے بڑا فضیلت، ایسے بہت سارے فضائل ہیں، وہ تحفظ کر رہی ہیں، کربلا کا تحفظ کر رہی ہیں، وہ حضرات ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا تحفظ کر رہی ہیں، وہ مدافع ہیں، یعنی امامت کے مدافع ہیں، اور پھر اس شخصیت کے زیر سایہ پلی ہیں جو عصمت کبریٰ کا مقام رکھتی ہیں، اور اس شخصیت کے زیر سایہ پلی ہیں کہ جنہوں نے حضرت مولا کائنات امیر المومنین اپنے ہوتے ہوئے کسی کو امیر المومنین تک اپنے گھر میں پہنچنے نہیں دیا، امامت کی مدافع بن کے سینہ تان کر کے سامنے کھڑی ہونے والی، اور خود یہ بھی فرمایا کہ جب تک میری جان میں جان ہے آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، میری جان آپ پر قربان ہے۔ یہ سیدہ کونین حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے زیر سایہ پل۔ لیکن جو سب سے بڑی بات ہے نا، ہمارے بچے جب ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے نا، تو اس کھیلنے کودنے کی عمر میں اگر گھر میں بہت اچھا ماحول بھی ہونا، تو کہیں نہ کہیں جا کر کے وہ کسی طریقے سے، کسی طور سے، کسی ایسے رشتے میں، ایسے تعلق میں، ایسے جناب بیٹھک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ انہیں کچھ برا سننے کے لیے، کچھ برا دیکھنے کے لیے، کچھ برا بولتے ہوئے انہیں نظر آتا ہے۔ لیکن سیدہ پاک کا ایسا مقام ہے کہ اگر انہیں باپ ملا تو وہ باب مدینۃ العلم ہے، یعنی اگر وہ ماں کی گود سے نکل کر باپ کی گود میں آتی ہیں تو وہاں پر بھی علم و حکمت کے جواہرات وہ اپنی گود میں سمیٹ رہی ہیں، اور اگر اپنے بابا کی گود سے نکل کر کے ماں کے، بعد وقت ایسا ہوتا ہے باپ اچھے مزاج کا ہوتا ہے، ماں تند مزاج کی ہوتی ہے، ماں تند مزاج ہو، باپ جو ہے وہ اچھے مزاج کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ اگر سیدہ اپنے باپ کی گود سے نکلتی ہیں تو علم و جواہرات و حکمت کے موتی لیتی ہیں، اور اگر ماں کے پاس چلی جاتی ہیں وہاں صبر و استقلال اور سب کچھ سیکھتی ہیں۔ اور پھر اگر انہیں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلنا ہو تو ایک کا نام حضرت حسن ہے جو شاہ فردوس ہے، دوسرے کا نام حضرت امام حسین ہے جو جناب سید الشہداء ہیں، جو کربلا کی سرزمین کے والی ہیں، جو اس پوری کائنات میں اسلام کے محافظ ہیں۔ اور اگر دہلیز سے باہر نکلتی ہیں، مسجد میں جاتی ہیں، اگر اپنے نانا کے گھر چلی جاتی ہیں تو وہاں پر انہیں سید الکونین خاتم المرسلین، آتے ہیں تو نبی پاک سے ملاقات ہوتی ہے، جاتے ہیں تو نبی پاک، اور ایسا پر جناب سکون ماحول، ایسا پر وقار ماحول کہ کہیں جبرائیل کا آنا ہے، جبرائیل کا جانا ہے، اس گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشی میں شامل ہونا ہے۔ ایسے عظیم ماحول میں سیدہ نے پرورش پائی کہ کہیں سے کوئی غلط بات، کہیں سے کوئی جناب ایسی بات جو اخلاق کے منافی ہو سیدہ کے کان میں نہیں پڑی۔ اور یہ ایک دن، 2 دن، 4 دن کے لیے نہیں، 6 سال تو سیدہ کا یہ مقام ہے کہ 6 سال تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی کی زینت رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی ایسا ساتھ، ایسا آپ کے ساتھ جو رفیق ہیں، آپ کے بھائی ہیں، حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، یعنی کہیں پہ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس شخصیت کے کان میں کوئی ایسی بات پڑی ہو جو اخلاق کے منافی ہو۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جس کا نانا خاتم المرسلین ہے، جس کے والد باب مدینۃ العلم ہیں، جن کے بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جن کی والدہ سیدات نساء العالمین ہیں، اور جن کے ایک بھائی سید الشہداء ہیں۔ ان سے بڑا مقام، اس سے بڑی فضیلت سیدہ کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ دلشاد مہدوی صاحب، فضیلت جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ جی، جناب زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے متعلق مرحوم غروی اصفہانی لکھتے ہیں کہ وہ ملکۃ الدنیا ہیں، وہ عقیلۃ النساء ہیں، وہ عدیلۃ الخامس من اہل العبا ہیں، وہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، وہ شریکۃ الشہید ہیں، وہ شقیقۃ الحسن ہیں، وہ قفیلۃ السجاد ہیں۔ مگر اگر میں جناب زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کے عمدہ ترین فضائل کو دیکھنا چاہوں تو خود ان کے نام میں ہی موجود ہے، اور وہ ہے زینب۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے کہ اگر کسی کے پاس بیٹوں کی اولاد نہ ہو اور اس کے پاس بیٹی ہو تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس بچی کو لا کر ایسے تعارف کرواتا ہے کہ کہتا ہے اگر میرے پاس بیٹا نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ میری بیٹی ہی میرے لیے بیٹوں کی جگہ پر ہے۔ مگر جہاں پر بیٹے ہوں اور وہاں پر بیٹی بیٹوں کے ہوتے ہوئے توجہ حاصل کرے باپ کی تو بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے۔ مگر آپ توجہ فرمائیں کہ علی مولا کے گھر میں معمولی بیٹے نہیں ہیں، حسن و حسین جیسے بیٹے ہیں جو سید شباب اہل الجنہ ہیں، جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اگر جناب زینب عالیہ باپ کے لیے زینت ہے تو واقعاً یہ کردار اور رفعت حضرت زینب عالیہ ہے کہ جو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کا بھی مصداق ہیں، جو اس بات کا بھی مصداق ہے زین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب کہ ولایت و امامت کی زینت اگر کوئی ذات ہے تو حضرت زینب عالیہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اور جس بات کی طرف میں لے کر آنا چاہتا ہوں، جب ہم کلامی کتابوں کی طرف جاتے ہیں تو منشأ عصمت پڑھتے ہیں کہ عصمت کہاں سے پھوٹتی ہے، کہتے
ہیں کہ دو چیزیں جس کے پاس ہوں تو اس کے وجود سے عصمت پھوٹتی ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک علم ہے، ایک حکمت ہے۔ اور جب جناب زینب عالیہ کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی ہیں تو امام سجاد عصمت کی زبان، وہی کی زبان یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں، یا امتی، اے میری اما جان، اے میری جدہ، الحمدللہ انت عالمت غیر معلمہ وفہمت غیر مفہمہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن مجید میں جیسا کہ آیا ہے کہ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی الہی اختیار کرو، خود پروردگار عالم تمہیں خود تعلیم دے گا۔ مولا سجاد یہاں پر یہ حوالہ نہیں دے رہے کہ آپ نے بابا علی سے سیکھا، بابا حسن سے سیکھا، چاچا حسن سے سیکھا، یا بابا حسن سے یا بابا حسین سے، بلکہ مولا سجاد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ہستی ہیں جو ڈائریکٹ خدا آپ کا معلم ہے، خدا نے آپ کو فہم دیا ہے، خدا نے آپ کو علم دیا ہے۔ اسی لیے جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور آپ ذرا توجہ فرمائیے، جب ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے لوگ فریاد کریں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اگر ہم عقل کا استعمال کرتے، اویس بھائی یہ تا تانیث کی نہیں ہے، یہ مبالغے کی ہے۔ جیسے آپ علامہ میں تا لگاتے ہیں، خلیفہ میں تا لگاتے ہیں، یہ عقیلہ میں تا مبالغے کی ہے۔ امام حسین کو بھی جب عقیلہ کہا جائے گا تو یہ تا تانیث کی وجہ سے نہیں، یعنی عقل میں اتنی کامل ہے کہ عقل آپ کے لیے ممارستی کام نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ تحفہ ہے جس کی وجہ سے آپ عقیلت و بنی ہاشم قرار پاتی ہیں، کہ بنی ہاشم میں جتنے بھی مرد ہیں وہ مرد اگر کسی ذات پر فخر کرتے ہیں تو وہ جناب زینب عالیہ ہے۔ اور کیا ہی کمال کہیے کہ آپ، ہم آغا مزمل آج بی بی زینب کا ایسے ذکر کر رہے ہیں جیسے کوئی زندہ جاوید تابندہ شخصیت ہے جو تاریخ کی نبضوں پر قابض ہو، اسے جناب زینب عالیہ اور زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ مختصر گویا کہ اپنی طرف سے عقیدت کے کلمات تھے کہ سب سے افضل ترین فضیلت میری نظر میں جناب زینب کے لیے ان کا نام ہی بتا دیتا ہے کہ وہ واقعاً زینب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین، کمال۔ میں دونوں علماء حضرات کا شکر گزار ہوں، بہت ہی مفصل گفتگو رہی۔ فضائل اور مناقب کی جو بوندا باری ہے وہ تیز آندھی اور طوفان میں مبتلا ہو گئی، اور ماشاءاللہ اب رحمت بن کر ہم سب نے اپنے دامن کو پھیلایا، اور اس سے بہت ساری غنیمتیں ہمیں میسر آئی ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور نشست رہے گی، سوال بھی سخت ہوں گے، کڑے ہوں گے، مگر فضیلت سے سرشار ہوں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جان کر ہی انسان معرفت پاتا ہے، اور پھر معرفت والے انسان کے لیے تو یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے۔ یہی ہے مقصد تخلیق انسان کا، عبادت مبانہ معرفت۔ میں شکر گزار ہوں علامہ شیخ تجال مہدوی صاحب آپ کا، علامہ قاری مزمل حسین صاحب آپ کا، اور خواتین حضرات آپ کا۔ اپنے کامنٹس میں علماء کے لیے دعا کیجیے گا خاص طور سے، اور ان کی اس صحیح کو، ہماری اس صحیح کو مل کر قبول فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی امان۔